سال 1973 شہر رائے پور 18 سال کا نوجوان لڑکا ہرشد مہتا اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا کیونکہ اس کے والد کا کاروبار اور صحت دونوں ہی کولیپس کر گئے تھے۔ ہرشد مہتا اپنی اس سچویشن کو بدلنا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے سفر کیا اپنے خوابوں کے شہر کی طرف، اور وہ سپنوں کا شہر تھا ممبئی۔ ممبئی میں ہرشد مہتا نے لالا راجپات رائے کالج میں ایڈمیشن لیا اور ساتھ ہی چھوٹے موٹے کام کرنا بھی شروع کر دیے، جس کی شروعات ہرشد نے کچرا اکٹھا کرنے کے کام سے کی۔ اس کام میں پیسے بچانے کے لیے کبھی کبھی تو ہرشد نے ڈیلیوری کا کام بھی خود ہی کیا۔ اگلے کچھ ہی سالوں میں ہرشد مہتا کی پوری فیملی رائے پور سے ممبئی شفٹ ہو گئی۔ 1977 میں ہرشد مہتا نے آل انڈیا انشورنس کمپنی میں ایک کلرک کی جاب لے لی جس کی تنخواہ 600 روپے تھی۔ ہرشد مہتا کے بھائی نے بھی ایک جاب کر لی اور دونوں بھائی مل کے کچھ سائیڈ بزنسز بھی کرتے رہے، لیکن اگلے 2 سال اسی لیے ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سٹاک مارکیٹ میں اپنی قسمت آزمائیں گے۔ اس دور کے سٹاک مارکیٹ میں ایک ٹریڈنگ رنگ ہوا کرتی تھی جہاں پہ مینولی بروکرز شیئر بیچتے اور خریدتے تھے کیونکہ الیکٹرانکس نہیں تھی۔ اس ٹریڈنگ رنگ میں صرف جابر اور بروکر کو ہی جانے کی اجازت تھی جو کہ اپنے کلائنٹ کی بہاف پہ۔ ہرشد نے ٹریڈنگ ہوتے دیکھ کے یہ اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ بھی ایک دن ٹریڈنگ رنگ میں ڈیلز کریں گے اور سٹاک مارکیٹ کا کام۔ اس سب کے لیے ہرشد کو جابر کا بیج ملنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس کے بنا وہ سٹاک مارکیٹ میں انٹر نہیں کر سکتے۔ آخر کافی ریکویسٹ کے بعد ہرشد کو جابر کا بیج مل ہی گیا۔ ایز اے جابر ہرشد کا پہلا ہی دن کافی برا تھا کیونکہ اسے 2000 کا نقصان ہوا، لیکن ہرشد نے اس نقصان سے کافی سبق بھی حاصل کیا۔ اگلے کچھ ہی مہینوں میں ہرشد نے اپنی سکلز پر کافی دھیان دیا اور مارکیٹ کے سب سے سکلفل جابر کے طور پر اپنی پہچان سٹاک مارکیٹ میں بنا لی۔ ہرشد نے سٹاک مارکیٹ میں رہتے ہوئے ایک بات کا اندازہ لگا لیا کہ سٹاک مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے ان کو کمپنیز کے اندر کی معلومات چاہیے ہوں کہ وہ بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ۔ اس کام کے لیے ہرشد مہتا نے کمپنی کے اندر کے ایسے لوگوں سے تعلقات بنانا شروع کر دیے جو کہ اسے کمپنی کی انسائیڈ کی معلومات دیتے رہے تاکہ کمپنی کی پروڈکشن بڑھنے پر شیئر خریدے جا سکے اور کم ہونے پر ان کو ٹھیک ٹائم پر بیچا جا سکے۔ اور اس طرح کی ٹریڈنگ کرنے کو انسائیڈر ٹریڈنگ کہا جاتا ہے اور یہ آج کے دور میں اللیگل ہے۔ ہرشد نہ صرف اپنے کلائنٹس کے لیے ٹریڈنگ کرتے تھے بلکہ انہوں نے خود بھی اپنے لیے بھی سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ سال 1982 تک ہرشد مہتا نے انسائیڈر ٹریڈنگ کی بدولت کافی پیسہ بنا لیا اور ان کی پوری فیملی ایک بڑے گھر میں بھی شفٹ ہو گئی۔ ہرشد مہتا سٹاک مارکیٹ میں ابھی بھی کام کر رہے تھے لیکن ابھی انہوں نے اپنی ٹیکنیک چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، پمپ اینڈ ڈمپ۔ اس پمپ اینڈ ڈمپ ٹیکنیک میں ہرشد مہتا مارکیٹ کے ایسے شیئرز کو آئیڈینٹیفائی کرتا تھا جو کبھی خریدے اور بیچے نہیں جاتے تھے، اور پھر ان شیئرز کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک بڑے سٹاک میں خرید لیتے تھے تاکہ مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ بڑھے۔ ہرشد کی انہی انوویٹو اسٹریٹجیز کی بدولت ان کا پروفٹ لگاتار بڑھ رہا تھا اور ان کو اب لگنے لگا تھا کہ مارکیٹ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی جیسی اسٹریٹجیز رکھتا ہو یا پھر ان کے جتنا پروفٹ بنا رہا ہو۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ہرشد کو برباد کر دیا۔ بلیک تھرسڈے 18 مارچ 1982 سٹاک مارکیٹ کی شروعات بالکل نارمل طریقے سے ہوئی، لیکن دوپہر 2 بجے کے بعد کریش ہونا شروع ہو گئی اور کریش ہوتے دیکھ سبھی لوگ پینک سیلنگ کرنے لگے۔ 15 منٹ کے اندر مارکیٹ نے صدی کا سب سے بڑا فال دیکھا اور ہرشد 10 لاکھ کے نقصان کے ساتھ آلموسٹ برباد ہو چکے تھے۔ بروکرز کے پیسے چکانے کے لیے ہرشد کو اپنی وائف کی جیولری تک گروی رکھنا پڑی تھی۔ اگلے کچھ مہینوں تک گھر کا پورا خرچ ہرشد کے بھائی کی بیوی نے اٹھایا جو ایک فری لانس بیوٹیشین تھی، لیکن پھر جون 1982 میں ہرشد اور اس کے بھائی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ دوبارہ سٹاک مارکیٹ میں انٹری کریں گے اور اس بار وہ خود اپنی سٹاک بروکنگ فرم کھولیں گے اور لوگوں کو سٹاک مارکیٹ کی کنسلٹنگ آفر کریں گے۔ ان لوگوں نے ایک بہت ہی چھوٹے آفس سے شروعات کی۔ ہرشد کی فرم کا مقصد ویلدی لوگوں کے پیسے کو سٹاک مارکیٹ میں لگوا کر ان کو ہائی ریٹرنز دلوانا تھا اور اس طرح ان کی فرم کا بزنس چل پڑا۔ ہرشد نے مارکیٹ میں نوٹس کیا کہ چائے کی کمپنیوں کے شیئرز کافی سستے تھے تو ہرشد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 3 بڑی چائے کی کمپنیوں کے شیئرز خریدنا شروع کر دیے، جس سے مارکیٹ میں چائے کی کمپنیوں کے شیئرز کے ریٹ
कई गुना तक बढ़ना शुरू हो गए। इससे हर्षद और उनकी फर्म के क्लाइंट्स ने काफ़ी पैसा बनाया। इस कामयाबी के बाद लोग हर्षद की फर्म में पैसा लगाने के लिए लाइनों में खड़े हो गए। साल 1985 तक हर्षद स्टॉक मार्केट के जादूगर बन चुके थे, लेकिन इनकी इस कामयाबी को देख के मार्केट का एक पुराना खिलाड़ी खुश नहीं था, और वो खिलाड़ी था मनु मानक। मनु मानक मार्केट के अंदर एक पुराने खिलाड़ी थे और मार्केट के बेयर कहलाते थे, और वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते थे। मनु मानिक हर्षद को गिराने का मौका काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, और उनको वो मौका मिला 1986 में, जब मनु मानिक ने मार्केट में जानबूझ के ये खबर फैला दी कि हर्षद ने बीएस से लिया हुआ लोन टाइम पर नहीं चुका पाएगा क्योंकि वो दिवालिया हो चुका है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। मार्केट में अपनी साख बचाने के लिए हर्षद को अपना लोन टाइम से पहले चुकाना ज़रूरी हो गया था। इस लोन को चुकाने की जल्दी से हर्षद को मार्केट में 1.5 करोड़ का लॉस हुआ। इस लॉस को पूरा करने के लिए हर्षद ने मनी मार्केट में कदम रखने का सोचा। मनी मार्केट हकीकत में दो बैंकों के दरमियान एक शॉर्ट टर्म का लेन देन होता है, जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है और उसके बदले में एक BR जारी करता है, जो कि एक रसीद होती है दोनों बैंकों के दरमियान एसेट्स के तबादले की भी। लेकिन इस सारे मामले में भी एक लूप होल था। दोनों बैंकों के दरमियान एक ब्रोकर होता था जो इस सारे मामले को हैंडल करता, और ये पैसा अक्सर औकात ब्रोकर के अकाउंट में 15 दिन तक भी पड़ा रहता। हर्षद मेहता ये ब्रोकर बनकर बैंक के पैसे को स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि 15 दिन का टाइम एक लंबा टाइम था। साल 1991 में हर्षद ने BSI बैंक से 500 करोड़ की एक BR इशू करवाई, लेकिन इस दौरान ही अथॉरिटीज़ ने BSI बैंक की BRs की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसके नतीजे में हर्षद पर BSI बैंक के 500 करोड़ ले उड़ने का इल्ज़ाम आयद हो गया। BSI बैंक इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरे बैंकों ने भी BRs की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जो कि पहले से ही फेक थी। हर्षद मेहता पर केस चले और इन पर फ्रॉड का जुर्म लगा, जिसका तखमीना 4000 करोड़। 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम बेनकाब हुआ, जिसको इंडिया के बड़े स्कैम्स में आज भी याद किया जाता है।